إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریف و توصیف شان و شوکت عزت و مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس کے قبضے میں میری آپ تماموں کی جملہ مخلوقات کی جانیں ہیں درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام الانبیاء قائد انبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قابل قدر معزز و مکرم سامعین اکرام
حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بزرگوں، پیارے بچوں، رب العالمین کا بے انتہا شکر، اس کی مہربانی سے آج ہم تمام اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں اپنے لیے اور آپ تماموں کے حق میں دل کی گہرائی سے اس ممبر رسول سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم، جیسے تو نے تیرے گھر میں تیری عبادت کے لیے ہمیں جمع کیا، ایسے اللہ مجھے آپ تماموں کو جنت الفردوس میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات و حاضرین، ہم نے قطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مقام سے ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس کا سیدھا سادہ ہم ترجمہ جانیں گے، اسی ترجمے سے آپ تماموں کے علم میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ مولوی صاحب کیا جمعہ کا خطبہ دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جو تمہیں ایک کمزوری کے بعد ایک کمزوری میں پیدا کیا ہے، پھر اسی کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں قوت عطا کی، توانائی عطا کی، پھر اسی توانائی کے بعد ایک کمزوری اللہ دے گا اور بڑھاپا دے گا۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، وہ جانتا ہے، قدرت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کی زندگی کے 3 مراحل بیان کر رہے ہیں۔ جتنے بھی مرد ہیں، عورت ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، جتنے دنیا میں انسانیت ہے، ساری انسانیت کے 3 مراحل اللہ نے تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک انسانی زندگی کا مرحلہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ انسان، تیری جو پیدائش ہے، تجھے جو میں پیدا کیا ہوں، اس کی حالت یہ ہے کہ تم کمزور میں پیدا کیے۔ کمزوری کی حالت کیسی کمزوری ہے انسان کی؟ وہ خود چل نہیں سکتا، وہ خود پہن نہیں سکتا، وہ خود کھا نہیں سکتا، وہ خود بول نہیں سکتا، اسے شعور نہیں ہے، اسے عقل نہیں ہے، اسے سمجھ بوجھ نہیں، اتنی کمزوری، محتاج۔ اللہ الذی خلقکم ضعفا، اللہ وہ ہے تمہیں جو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اسی کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں توانائی عطا کر رہا ہے۔ بچپنا ہے، کمزور انسان ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، اتنا محتاج ہے کہ خود کو کیا کھانا اس کو معلوم نہیں ہے۔ یہ کمزوری میں اللہ نے پیدا کیا، پھر اسی کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کر رہے؟ قوت دے رہے، تمہیں طاقت دے رہے۔ اسی طاقت اسی قوت کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ سب کالج نظر آ رہے، بال جمعہ بھی ہے، ایسے بھی رنگ بھی لگا بھی ہوگے، نوجوانی جوان ہے نا، کثیر تعداد یہاں مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ نوجوان نظر آ رہے، بزرگ بھی ہے میرے ساتھ ہے، وہ ان کی ہمارے لیے دعائیں ہیں اور ہمارے لیے ان کی دعائیں ہیں۔ ہم سب کے حق میں دعا کرتے، بزرگ کے لیے دعائیں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے، اور سب کو بھی اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری جو کمزوری کی حالت میں تمہیں پیدا کر رہی ہے، تمہارا بچپنا ہے، تم محتاج ہے، اس وقت کچھ کر نہیں سکتے، کچھ سمجھ نہیں سکتے، کچھ کھا اور پی نہیں سکتے، لیکن اس کمزوری کے بعد اللہ تمہیں توانائی دے رہا ہے۔ اسی توانائی کا نام کیا ہے؟ جوانی میرے بھائی۔ اللہ الذی خلقکم من بعد ضعف
وَمِن بَعْدِ قُوَّةٍ، یعنی قوت، ضعف کے بعد قوت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اسی جوانی کو اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کرے، پھر اس جوانی کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں کمزوری عطا کرے گا، بوڑھاپا، اسی میں بھی ایسی ہی حالت ہے۔ بچپن میں سمجھ شعور نہیں رہتا ہے اور بڑھاپے میں طاقت توانائی نہیں رہتی ہے۔ ان دونوں کے مراحل میں جو تیسری چیز ہے وہ جوانی ہے۔ اسی لیے ایک بہت پیاری حدیث ہے، اس حدیث کو آپ سن لیں، اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کتنے؟ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے پہلا نمبر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شبابک قبل حرمک، تمہاری جوانی کو، تمہارے بوڑھاپے سے پہلے تم جوانی کو قدر کریں، یعنی جوانی کو پہچانے، بوڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ کون کہے؟ میری اور کسی کی بات نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ تمہاری جوانی سے پہلے، یعنی بوڑھاپے سے پہلے تم غنیمت جانو جوانی کو، اور صحت ہے، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ دولت ہے، مالداری ہے، مالداری سے پہلے، یعنی فقر و فاقہ سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ پھر اسی طریقے سے ایک انسان فری ہے، بزی نہیں ہے، یعنی فراغت کو غنیمت جانو۔ جب ایک انسان مشغول ہو جاتا ہے، اس سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ تمام الحمدللہ جوانی کے مرحلے میں میں اور آپ قدم رکھے ہیں۔ ہماری جوانی ہے زندگی، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر کریں۔ اس کے لیے ہمیں ایک لائے عمل بنائے کہ ہماری جوانی کیسے بیتے، ہمارے نوجوان کیا ہیں۔ جوانی کا یہ مرحلہ ایک عظیم مرحلہ ہے، اس مرحلے میں ہم کیا کر رہے ہیں اور اس مرحلے کو ہم کیسے بتا رہے ہیں۔ زندگی کا ایک بڑا اہم رول ہے۔ یہ زندگی میں ایک انسان اپنی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے عقل آتی ہے، سمجھ بوجھ آتی ہے، تجربہ ملتا ہے، علم ملتا ہے، چالاکی ملتی ہے، ہوشیاری ملتی ہے، جسم تنا تن بھرا ہوا رہتا ہے، طاقت اور قوت میں رہتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان نوجوان لڑکی، ایک مسلمان سماج، یعنی مسلم سماج میں مسلم نوجوانوں کا کیا کردار ہونا ہے، میری اور آپ کی زندگی میں یہ اہم مرحلہ کیسے بتا رہے ہیں، کہاں زندگی گزر رہی ہے، کیسے زندگی بتا رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، میری اور آپ کی جوانی کو ہم اٹھا کر کو دیکھنا ہے۔ کیسے ہے، کیا کر رہے ہم؟ اللہ نے کمزوری کے بعد قوت دیا ہے، طاقت دی ہے، وہ کیسے استعمال کر رہے ہم؟ خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، تابعین کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، تبع تابعین کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، ائمہ اعظام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، محدثین اعظام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، اکابرین علماء کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، دانش مندوں کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو۔ جو قومیں دنیا میں زندگی بسر کر رہی ہیں، ان کی قوموں کی زندگی، ان کے نوجوانوں کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، اور میں اور آپ تمہاری زندگی میں، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہمارے نوجوان طبقوں کی حالت کیا ہے، ہمارے نوجوان کہاں ہیں۔
کیا ہو رہا ہے؟ کس کو فکر ہے؟ کس کو طلب ہے؟ کون سوچتا ہے؟ کون سوچنے کے لیے مجبور ہے؟ کوئی نہیں کر رہا ہے کسی کو. ہم نوجوان ہیں, ہماری جوانی ہے. ایک نوجوان وہ خود اپنی جوانی کو دیکھ کر کے سوچے آج کا یہ زمانہ نہیں ہے کہ وہ سمجھاؤ, آپ بولو, آپ یہ کرے, آپ ایک انتظامیہ کمیٹی ہو, آپ کا ذمہ دار ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. ماں باپ ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں کی اصلاح کریں. ذمہ دار ہے, ذمہ دار چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کی ذمہ داری کی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے, کیا کر رہے, کیا معاملہ چل رہا, ہو رہا کیا, کیسی ہے ہماری جوانی. ہے ہماری جوانی اسلامی شاعر پر؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو, صحیح حدیث ہے. صوبان, حضرت صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آزاد کردہ غلام ہے, یہ روایت کرتے, اور وہ روایت آج کے ماحول میں وہ فٹ ہوتی ہے. کیا روایت ہے؟ اس روایت کو بیان کر کے میں آگے اپنی بات کو بتاتا ہوں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امت میں ایک وقت ایسا آئے گا, میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری قومیں جمع ہو کر کے جیسے ایک پیالے ایک دسترخوان پہ کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں, ساری قومیں ایسے جمع ہوں گے مسلم سماج کو ختم کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث, یہ بات بتائی تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کرتے, اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم لوگ تھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہاری تعداد بہت ہوگی, تمہاری تعداد بہت ہوگی, لیکن تمہاری تعداد جو بہت ہوگی تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی. جیسے سیلاب آتا ہے, بارش آتا ہے, ابھی مسلسل 4-5 دنوں سے بارشیں ہیں, ایک 8-15 دن سے موسم تبدیل ہے, خوب بارش اس علاقے میں آپ دیکھے ہوں گے. ایک بہت بڑا طوفان ہوا, سیلاب آئے, بارش آئے اور پانی بہہ کر کے نکلے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سیلاب میں جو کچرا ہوتا نا بہہ کے نکلتا, اس کچرا کوکڑ کی طرح تمہاری حیثیت ہوگی, کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. ہے نا آج ایسی ماحول؟ تعداد ساری دنیا میں دیکھے مسلمان کتنے ہیں, مسلم کنٹری کتنے ہیں, 55 مسلم کنٹری, اور ہمارے اسی ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ کہاں ہے حیثیت؟ کیا اللہ کے نبی کی حدیث صحیح فٹ ہوتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی, تمہیں ختم کرنے کے لیے پورے ایک جمع ہو جائیں گے, لیکن تمہاری تعداد کثیر تعداد میں ہوگی, تمہاری حیثیت وہ جو سیلاب میں کوڑا کرکٹ بہہ کے نکلتا ویسی تمہاری حیثیت ہوگی. اب وہ حیثیت کا وجہ کیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے نبی وہ کوڑا کرکٹ کی حیثیت, اس وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہمیں اتنے کمزور ہو جائیں گے, ہماری حیثیت وہ سیلاب میں بہنے والے کچرے کے مانند ہوگی. وجہ کیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ, اتنا بھی ہم نہیں بول سکتے. ہماری زندگی میں ہم لوگ, میرے بھائیوں یہ حدیث سنو, یہ حدیث صحیح آج کے ماحول میں فٹ ہوتی. ہماری حیثیت وہی سیلاب میں بہنے والے کچرے کے مانند. اب وہ کچرے کی حیثیت کیوں ہوتی ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی وجہ سے تمہاری وہ حیثیت ہوگی. 2 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ حب الدنیا. جتنے نوجوان ہیں
سب کی جوانی اٹھا کر کے دیکھو، میری آپ کی جتنے مسلم طبقہ ہے جہاں بھی، جتنی مسلم قومیں جہاں بھی، جتنا سماج مسلم کا ہے وہاں کی نوجوان لڑکیاں اور لڑکوں کی اٹھا کر کے زندگی کو دیکھیں، کیا وہ دنیا سے محبت نہیں؟ ان سے کتنی محبت ہے دنیا سے؟ اتنی محبت ہے دنیا سے کہ رات بھر وہ سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے، پوری رات، اتنی محبت ہے۔ ہماری یہ جوانی کیا فائدہ کہ ہم دنیا سے محبت کریں؟ اور دوسرا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موت سے ڈرو گے، حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور تم موت سے نفرت کرنے لگو۔ اب اٹھاؤ اس حدیث کو سامنے رکھیں، کیا ہمارے نوجوانوں میں یہ محبت کتنی ہے؟ ہم یہ سوچتے، میرے نوجوانوں یہ جوانی کی قدر کرو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جوانی ابھی ہے، وقت ہے کہ ہمیں آگے جائیں گے، آگے ہمارے بال سفید ہو جائیں، ہمارے ہاتھ پر جواب دینے لگے، تب ہم مسجد کا کٹا پکڑیں گے، تب ہم جانیں گے قرآن کیا ہے، تب ہم جانیں گے حدیث کیا ہے، تب ہم جانیں گے علماء کیا ہے، تب ہم جانیں گے دین کیا ہے، تب ہم اٹھیں گے کچھ کریں گے۔ نہیں، یہ مرحلہ ہے قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے نوجوان نسل، اگر یہ سدھر جائے ساری دنیا سدھر جائے گی میرے بھائی۔ جوانی کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو جانیں، اس جوانی کے مرحلے میں کیا کام کرنا ہے اسے جانیں۔ چلو اسی زندگی کے اسی مرحلے میں قدم رکھ کر کے صحابہ نے کیا کیا کارنامہ انجام دیے، صحابہ کے بارے میں تو کچھ جانتے؟ چلو صحابہ نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی جانیں؟ جتنی یہاں بیٹھے ماشاءاللہ نوجوان، ابھی 5-6 دن پہلے اسی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن بنانا غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ابھی اسی جشن میں کتنے نوجوان کیا کیا کرے؟ یہ ہے ہماری جوانی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ کے نبی کی سیرت نہیں جانتے، اب نبی کے نام پر ایسے کام کرے، کیا دوسری قومیں ہمارے اوپر ٹوٹنی پڑے گی؟ حالات بہت سنگین ہیں میرے بھائیوں، اس ملک کے حالات بڑے سنگین ہیں۔ ہم پڑھ رہے، آپ دیکھ رہے، آپ سوچ رہے، اہل علم فکر کر رہے، علماء سوچ رہے، تدابیر بنا رہے، لیکن ہماری نوجوان نسل بے راہ روی کی طرف جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ ماں باپ ہیں تو اپنے نوجوان نسل کی فکر کریں، ذمہ دار ہیں اپنے نوجوان نسل کی فکر کریں۔ نہیں ہے ایسی فکر، کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے سماج میں، خود ایک نوجوان سنبھلے، خود دیکھیں میری زندگی ہے، یہ جوانی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر لے سکتا ہوں، اس جوانی کو میں کیسے بتا سکتا ہوں، میرا مرحلہ کیا ہے، کیسے کام میں کر سکتا ہوں۔ کیا اللہ سمجھ بوجھ ہے دیا نہیں دیا ہے نا؟ سب سے زیادہ مسلم طبقے میں جو قوم، یعنی مسلم طبقے میں جو جماعت یا جو گروہ سب سے زیادہ کمزور نظر آتی، وہ ہمارے نوجوان نظر آتے۔ نہیں، دین کا مسئلہ معلوم نہیں ہے، کیا کریں گے اس کو مقصد معلوم نہیں ہے، اس میں میں کیا مرحلہ ادا کر سکتا ہوں اس کو معلوم نہیں، ایسے ہی بتا رہی زندگی، ہو رہی ختم ہو رہی ہے۔ چلیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو میرے بھائی، بڑی عظیم حدیث ہے، اور اس حدیث کو اپنے ذہن میں لے کر کے جاؤ، اور جتنے نوجوان ہیں اسے قدر کریں اپنی جوانی کی۔ اور اللہ سے میں دعائیں کرتا ہوں، اللہ ہمارے جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اہل علم سے رشتہ منسلک کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی دین کے خاطر اپنی جوانی بتانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے ترمذی کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے قیامت کے دن ایک انسان کو 5 چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔
اسے کمپلسری سوال ہونا ہی ہے. 5 چیزوں کے متعلق اسے سوال کیا جائے گا. اس وقت تک کسی کا بھی پیر نہ آگے جائے گا نہ پیچھے آئے گا. 5 سوالات کے جوابات دینے سے پہلے یا 5 سوالات کا جواب دینا ہے، اس وقت تک اپنا پیر نہ تم اٹھا کے رکھ سکتے نہ پیچھے لے سکتے. جواب دینے کے بعد ہی مرحلہ آگے. کیا 5 سوالات ہیں؟ پہلا سوال زندگی کے متعلق. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمرہ فیما ابلا، کہ سوال کیا جائے گا میری آپ کی زندگی کا سوال. ہم نے تمہیں زندگی دی، کیا کرے؟ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ کیا جواب دیتے آپ؟ تیاری اگر ہوگی، آپ ایگزام کے لیے تیاری کریں گے، اس جواب کے لیے آپ یہاں تیار ہوں گے تو وہاں جواب دیں گے. زندگی اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کریں اور وہاں کے سوال کے لیے جواب تیاری کریں گے نا تو جواب دیں گے. تو زندگی کیسی ہے میری آپ کی؟ اچھی ہے نا؟ بہت اچھی ہے. پھر اچھی ہے تو پھر اور اچھی بناؤ. اچھی نہیں ہے اچھی بناؤ. بنانے کے لیے کیا ذریعہ؟ یہی میرے بھائیوں مسجد ہے، یہی علم ہے قرآن و حدیث کا. دین کا علم حاصل کرو، زندگی اچھی بنے گی. آج سب کے سب زندگی میں سب رو رہے نہیں رو رہے. کسی کی شادی نہیں، کسی کی اولاد نہیں، کسی کی تجارت نہیں، کسی کی بیماری، کسی کو فلاں ٹینشن، کسی کو گھر نہیں ہے، کسی کو فلاں نہیں ہے، سب رو رہے. میں اور آپ کبھی دین کے لیے روئے ہیں کیا؟ روئے؟ میں اور آپ کبھی میری زندگی کو وہاں بتانے کے لیے کبھی روئے؟ تو پھر یہ میں اور آپ میری زندگی کو وہاں بتانا ہے تو اس کے لیے رونا ہے. رونے کے لیے آؤ یہاں، دین کے لیے، دین پر عمل کرو. ایک بات یاد آئی، وہ بات شیئر کرتا ہوں، اسے ذہن میں رکھ لیں. کیا بات؟ امام ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ، بہت بڑے امام گزرے میرے. انہوں نے بصرہ کے بازار میں نکلے تو بازار میں گئے، بصرہ کے بازار میں، تو بازار والے پورے لوگ جمع ہو گئے. جمع ہو کر کے ان سے کہا تم بہت بڑے امام ہو، ہم تمہارے سے سوال کرتے. کیا سوال؟ سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. ہم بہت پریشان ہیں، ہماری پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے. وجہ کیا؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی میرے بھائیوں. ان میں سے ایک بات بتا کے اپنی بات آگے میں بڑھاتا ہوں. کیا کہا انہوں نے؟ انہم عرفتم اللہ، تم سب اللہ کو پہچانتے ہو، ولم یؤدی حقہ، تم اس کا حق ادا نہیں کرتے. ہم تمام جانتے نا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، یہ ہم جانتے نا. اللہ کو جانتے نہیں جانتے، پہچانتے نہیں پہچانتے، اللہ کو پہچانتے جانتے، لیکن اللہ کا حق ادا کر رہے. لیکن اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، ہماری زندگی میں اتنی زندگی بیتنے کے باوجود بھی ہمیں اللہ زندگی دے رہا ہے. ہم سو کے اٹھ رہے، پھر ہم کھانا کھا رہے، ہم گھر بنا رہے، فلاں کام کر رہے. اللہ کی پہچان حاصل کرو میرے بھائیوں. تو میں بتا رہا تھا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کے قدم جنبش نہیں کر سکتے جب تک کہ 5 سوالات کا جواب نہ دے. اس میں سے ایک زندگی کا سوال ہوگا، اس میں سے دوسرا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى. یہ حدیث کا جملہ، یہ ٹکڑا لے کر جاؤ، اپنے موبائل کے اسکرین شاٹ میں حدیث رکھ لو، اپنی ڈی پی، اپنے موبائل کی ڈی پی بنا کے یہ حدیث سامنے رکھ لو. جب بھی تمہارا موبائل کھلے گا تم دیکھو گے 5 سوالات کا جواب دینا ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے. اس میں سے ایک تمہاری جوانی، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو کیسے بتائے سوال کیا جائے گا. اب جوانی کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب ملے گا تو تمہارا کام ہوگا میرے بھائی. تو بہرحال بتانے کا مقصد، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں بھی ذمہ داری نہیں ہے، وہاں بھی ذمہ داری نہیں ہے، گھر پہ بھی نہیں ہے، ذمہ دار بھی نہیں ہے. خود سنبھلو، خود دیکھو،
آنکھ اللہ نے دی ہے، عقل اللہ نے دی ہے، کان اللہ نے دی ہے، زبان اللہ نے دی ہے، جسم اللہ نے دی ہے، ہوش کے ناخن لو میرے نوجوانوں، ادھر ادھر زندگی بتا کر کے ایسے ہی مت گزرو، کچھ کر کے گزرے۔ چلو تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو، آپ تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کریں گے تو مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی انہوں نے دین کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیے، وہ کارنامے پڑھنے کے بعد میرا اور آپ کا سر بلند ہوتا فخر سے۔ ایسا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا نام سنے ہوں گے آپ لوگ، اسی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھے، انہوں نے سپہ سالار بنے میرے بھائی۔ کیا بنے؟ کمانڈنگ کی ذمہ داری سنبھالی۔ خالد بن ولید کا نام آپ نے سنا، خالد بن ولید اسی مرحلے میں قدم رکھ کر کے بارگاہ نبوت رسالت سے سیف اللہ کا لقب لیا۔ چلو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمار ابن یاسر، بڑے بڑے صحابہ اسی مرحلے میں قدم رکھ کر کے انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا اسے یاد کرتی میرے بھائیو۔ اب جب وہ یاد کرتی، پڑھتی، دیکھتی ہے تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ چلیے آئیے، اتنا دور کیوں جاتے، تیسری چوتھی صدی کا اٹھا کر کے دیکھو۔ آپ نے سنا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی مرحلے میں، اسی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھے انہوں نے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اسی ہندوستان کے عالم دین اسی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھے انہوں نے۔ امام غزالی رحمہ اللہ اسی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا، انہوں نے علوم شریعت میں اتنی گہرائی حاصل کی، وہ مجدد بنے میرے بھائی۔ یہ نام صرف پڑھنے تک رہ گئے۔ صلاح الدین ایوبی کو اٹھاؤ، محمد بن قاسم کو اٹھاؤ، انہوں نے ایسے کارنامے، اسلام کے کارنامے ایسے بلند کیے کہ آج ہمارا سر ان کے کارناموں کو دیکھ کر کے بہت فخر کے ساتھ بلند ہوتا میرے بھائی۔ یہ سب کتابوں میں ہے، لیکن ہمارے نوجوان 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز ہی نہیں ہے۔ حالت کیا ہے ہماری؟ وہ کارنامے کر کے دنیا میں چھوڑ کر کے گئے اور ہم بدنام ہو کر کے دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، جوانی کی قدر کریں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، سنو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، غالباً تم بہت سارے علماء کی زبانی وہ حدیث سنی ہے۔ ساری دنیا جہاں پریشان نظر آئے، قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتا ہے ایسے نوجوان کو جس نے جوانی میں اپنی بندگی کی، عبادت کی، اللہ کی راہ میں جوانی گزاری۔ بہرحال ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ صرف ہم یہاں بولنے تک رہ گئے، ہے نا، اور آپ سننے تک رہ گئے، لیکن کوئی ایک پری پلاننگ نہیں ہے، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ادھر ادھر کی نہ دیکھیں، خود سنبھلو میرے بھائی، جوانی کی قدر کریں۔ جوانی کے مرحلے میں جو کچھ تم کرنا ہے ضرور کریں۔ جو کچھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کیا ملا وہ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کا علم حاصل کرو، علماء سے اپنا رشتہ منسلک کر لو، اور دین کے بارے میں تڑپ پیدا کرو کہ بھئی میں کچھ بنوں، کچھ کروں، کچھ کر کے مروں، دنیا یاد کرے میرے بھائی۔ بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، اپنی بات کو ختم کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے، آپ سے ہم یہی اپیل اور درخواست کرتے، یہ ہمارا گاؤں، یہ ہمارے گاؤں کے آپ تمام لوگ، نوجوان نسل، میرے بھائیوں، آپ کچھ پڑھو، کچھ سیکھو، کچھ کمانے کی عادت ڈال لو، کچھ اپنے آپ کو بناؤ۔ ایسے ہی موبائل میں پوری زندگی مت کاٹیں، زندگی ایسے ہی موبائل میں پورے ایسے ہی نہ گزاریں، بیکار نہ رہیں۔ علم حاصل کر کے آپ کچھ نہ کچھ آگے بڑھو، ترقی کرو اپنی زندگی میں، کمانے والے بنو، اچھا کچھ کماؤ حلال کا طریقے سے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں سنا نا آپ نے، کیسے تھے وہ؟ کچھ نہیں تھے، خالی ہاتھ، مکہ سے مدینہ انہوں نے آیا، ان کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے حلال کی روزی اپنائی، دنیا کا مالدار بن گیا، مدینے کے سب سے بڑے مالدار بن گئے۔ ایسے تو کچھ بناؤ۔ نوجوانوں،
اللہ کا واسطہ تمہارے سروں پر رکھتے آج کے بعد تمہاری جوانی بدلے گی انشاءاللہ۔ آپ اپنی جوانی میں کم از کم 5 وقت نمازی تو بن کے دکھاؤ۔ میرے ماں باپ، آپ کے ماں باپ اپنے سر بلند کر کے بولے، اپنے آنکھوں کو اوپر کر کے بولے، اپنے آپ میں فخر کر کے بولے میرا نوجوان بچہ 5 وقت نمازی تو ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ حالیہ کے محدث العصر میرے بھائی، کیا انہوں نے کارنامہ انجام دیا معلوم ہے؟ اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا، ضعیف حدیث صحیح حدیث کو انہوں نے چھان کے بتلا دیا۔ ابھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ضعیف، یہ صحیح ہے صحیح۔ کیسا ہے نا، کہاں پڑے، کیا کیا انہوں نے زندگی کو، جوانی کیسے بتائی، آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ ایسے کچھ بنو، ایسے تو دیندار بنے۔ یہ میرے اور آپ کے ماں باپ وہاں پر کھڑے ہو کر کے، کہیں اور جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہے میرے نوجوان نسل، میری اولاد ماشاءاللہ دیندار تو ہے، اس کا تقوی بہت اچھا ہے، میرے ماں باپ خوش ہو جائیں، دنیا والے خوش نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کو تو خوش کر کے دکھاؤ، سماج کے، گھر کے، خاندان کے لوگ تعریف نہ کریں، خود کے ماں باپ تعریف کریں، ایسے بن کے دکھاؤ۔ میرے نوجوانوں، کم از کم داڑھی تو چھوڑ کے دکھاؤ نا، کم از کم اپنی لباس کو پہچان دکھاؤ نا، کم از کم اپنی زبان کی دکھاؤ نا، اپنے اخلاق کو تو دکھاؤ نا، کچھ نہ کرو۔ اگر ایسے بھی کچھ نہیں ہو سکتا تو حالات دیکھ رہے کہ نہیں، پکڑ پکڑ کے لے کے ڈال رہے، لے جا کے چپ ایسے لے جا کے ڈال رہے، مار رہے، الزامات ہیں۔ ایسے حالات آنے سے پہلے دین کے قریب آ جاؤ، اپنے آپ کی زندگی کو بدلاؤ، اور خود کر کے ایسے بھی نہ سمجھو، آپ یہ نہ سمجھے مولانا کو بولنے کا موقع ملا، ہمارے کو کیا معلوم، ان کو کیا معلوم میری زندگی کیا ہے بول کے، ایسا مت سمجھو میرے بھائیو۔ اللہ کی امانت ہے، آپ تماموں کو دوبارہ سہبارہ اللہ کا واسطہ دیتے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں اچھی زندگی بتانے کی اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے آپ کو نیک بنائے، متقی بنائے۔ جتنے میرے نوجوان یہاں بیٹھے، اللہ سب کو دین کا داعی بنا ہے، اللہ سب کو نمازی بنا، اللہ سب کو دین کا تڑپ عطا فرما، اللہ سب کو حلال کی روزی اپنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ سب کو حرام کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تقوی کی زندگی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ، یہاں اس مسجد کا کام چل رہا ہے، اگلی مسجد، سامنے مسجد کا کام چل رہا تیرے گھر کا، جو لوگ کام کر رہے اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرما، جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس گاؤں کو امن کا گہوارہ بنا۔ ایسے تو ہمارا گاؤں الحمدللہ چاروں جانب چلتا ہے، نام ہے، اور بھی نام کرنے کی کوشش ہے۔ ہماری دعائیں ہیں، ہمارا سپورٹ ہے آپ کے لیے، آپ کا سپورٹ ہمارا ہے، ہم دعائیں کرتے سب کے لیے۔ اللہ ہمارے گاؤں کو ایک اچھا امن کا گاؤں رہنے کی توفیق عطا فرما، یہاں دین کا بول بالا نصیب عطا فرما۔ اللہ ہم تماموں کو جب تک دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، کوئی ایک بیمار ہے خاتون، نام بھول رہا ہوں، منی پال میں ایڈمٹ ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم تماموں کو دنیا میں جب تک رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور خاص کر کے دعاؤں کریں میرے بھائیوں، دشمن پوری تیاری کے ساتھ محنت کر رہا، اللہ تعالیٰ دشمن کو دنیا سے ختم کر دے، اللہ دشمن کو دنیا سے ختم کر دے۔ اللہ ہم پر رحم فرما، گنہگار بندے تیرے یہاں گھر میں تجھ سے تیرے پاک پاک نام اور تیرے صفات کا اور تیری نورانی چہرے کا واسطہ دے کے دعائیں کرتے، ہمارے گھروں کو جانے سے پہلے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول کر لے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ ہم پر رحم فرما، جب تک دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. واشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى جل وتم وأكبر.